رسول کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق ارض و سما رب العالی نے نسل انسانی کے لیے نمونہ کاملہ اور اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو فطری طریقہ قرار دیا ہے۔ محسن انسانیت صلوات اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی ہی قیامت تک کے لیے شعار و معیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر گوشہ تابناک اور ہر پہلو روشن ہے۔ یوم ولادت سے لے کر یوم رحلت تک کے ہر لمحے کو قدرت نے لوگوں سے محفوظ کرا دیا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے ساتھ گندگی آتی ہے، لیکن میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پاک و پاکیزہ تھے، یعنی طہارت ہر طرف تھی، اور آنے کی خوشبو اتنی پھیلی کہ پورے شہر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشبو پھیل گئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنت ساتھ جڑی ہوتی ہے اور باہر اس کو کاٹا جاتا ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی تھی۔ اس موقع پر دائی شفا بنت اسد، جو کہ عبد الرحمن بن عوف کی والدہ بھی ہیں، وہ دیکھ کر پکار اٹھی کہ یہ بچہ کون ہے، اور اتنا پیارا بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار صفات بیان کی ہیں، اور بہت سی صورتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بیان فرما دی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام اس دنیا کو دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تعلیمات پر جو بھی عمل کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور وہ اعمال اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور صرف جہنم ہی ہے۔ دوستو، جیسے اللہ تعالیٰ کے مقام کو کوئی شخص محنت کرنے کے باوجود بھی نہیں جان سکتا، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مقام کا تعین ہی نہیں کر سکتا۔ ہماری اتنی اوقات ہی نہیں، ہماری اتنی بس ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا تعین کریں۔ اسی طرح کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی کوئی حد مقرر نہیں کر سکتا، اور کوئی جتنی مرضی محنت کر لے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اوصاف نہیں بتا سکتا۔ اس لیے دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوستی کا تقاضا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کریں، جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں ان پر عمل پیرا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کی عبادت کریں، حمد و ثنا کریں، اور اپنی جو 2 دن کی زندگی ہے اسے راہ خدا کے لیے وقف کر دیں۔ پھر دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، آپ کی زندگی میں اطمینان آئے گا، اور آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی مشکلیں ہیں، وہ تمام حل ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے آپ کو خوشیاں نصیب کر دے گا۔ دوستو، جیسے ہمارے حالات ہیں، دوستو اس امت نے وہ تمام کام کیے ہیں
جو اس سے پچھلی امتوں نے بھی کیے، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس امت پر اللہ تعالیٰ ابھی بھی اپنی رحمتیں برسا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس امت پر عذاب نہیں نازل کر رہا؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ہم ابھی تک عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ دوستو، کوئی نبی رخصت ہوتے ہوئے اپنی امت کے لیے نہیں رویا، لیکن میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے اور اپنی امت کی شفاعت کی دعائیں مانگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پکارتے رہے کہ میری امت، میری امت، میری امت۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے ہم نے پیغام دے گئے کہ تم ایک نماز کو نہ چھوڑنا اور لوگوں پر ظلم نہ کرنا، یعنی مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا اور ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا۔ لیکن دوستو، آج ہم خود اگر اپنا معائنہ کریں تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سنت پر عمل پیرا ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف لفظی محبت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اور اپنے افکار سے بھی محمدی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اچھا اور سچا مسلمان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایک سچا مسلمان بنائے، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا، اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے، تاکہ ان کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ پتہ چلے اور ان کا ایمان اور زیادہ تازہ ہو جائے۔ دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ جائے اور آپ بر وقت ہماری انفارمیٹیو ویڈیو سے مستفید رہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔